بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تاج محمد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اپنی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ نئے ہیں تو یہ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے، یہ آگاہی کا ایک پروگرام ہے، تو اگر میں اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میرے اگلے سارے لیکچر آپ کو بر وقت پہنچتا رہے۔ اس کو آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ ایک اور گزارش ہے، اگر کسی بھی بیماری کے بارے میں آپ آگاہی چاہتے ہو تو مجھے موبائل یا واٹس ایپ پر مطلوبہ ٹاپک سے آگاہ کریں تاکہ اگلے لیکچر میں اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ ایپیلیپسی پارٹ 5، ایپیلیپسی پارٹ 4 ہے، یعنی مرگی حصہ چارم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پہ 3 لیکچر پہلے ہو چکے ہیں اور بہت سارے بحث مباحثہ میں نے کیا ہے اس میں۔ تو بچوں کے بارے میں بتاتا ہوں کہ بچوں کو ایپیلیپسی یعنی مرگی کا بیماری اگر ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب مرگی کا مسئلہ جس بچے کو ہو جائے، خواہ وہ بچہ ہو یا بڑا ہو، تو عموماً اس کی دوا زندگی میں ایک خوراک کی طرح پوری زندگی وہ اکثر کھانا پڑتا ہے اس کی دوائی، مگر ہومیوپیتھک میں ایسا نہیں ہے، بلکہ چند مہینے میں مرگی کا مریض پوری طرح صحت مند ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات جلد کی بیماری جو سال ہا سال جاری رہتا ہے اچانک ٹھیک ہو جاتا ہے، اور مریض جلد کی بیماری ٹھیک ہو جانے کے بعد وہ مریض اکثر مرگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ چونکہ نروس سسٹم میں خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور بچوں اور بوڑھوں میں زیادہ تر یہ بیماری ہو جاتی ہے۔ دوران پیدائش اگر سر پر چوٹ لگ جائے، برین ٹیومر کی وجہ سے، منجائٹس کی وجہ سے مرگی کا مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے۔ ایک بات ذہن نشین کرنا چاہیے کہ جب بچوں کو ایپیلیپسی کا مسئلہ ہو جائے تو وہ جیسے جیسے عمر اس کا بڑھتا ہے اور وہ جوانی کی طرف جاتا ہے تو یہ مرگی کا حملہ اور اس کی شدت میں کمی آ جاتی ہے اور آخر میں یہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہومیوپیتھک میں اس کا شافی علاج موجود ہے۔ اب آتے ہیں دوا کی طرف۔ ارجنٹم نائٹریکم 30، مریض کو موت کا خوف ہوتا ہے اور اس کے ذہن میں موت کا خوف سوار ہوتا ہے، تو اس کے لیے اولین دوا ارجنٹم نائٹریکم 30 ہے۔ ایک اور دوا ہے سیکروٹا وائروسا 200۔ مریض مرگی کی وجہ سے گرتا ہے، مریض کافی سخت حملہ اس پر ہوتا ہے مرگی کا، اور مریض کا پورا جسم اور ہاتھ پیر اکڑ جاتے ہیں اور ٹیڑھے میڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ مریض کے پیشاب بھی اکثر نکل جاتا ہے۔ یہ دوا بچوں کے لیے، خصوصاً جب بچوں کے دانت نکلنے کے زمانہ ہو، اور حاملہ خواتین کے لیے مرگی کی بیماری کے لیے، جو حاملہ پریگننٹ خاتون ہو اس میں اگر اس کو یہ حملہ ہو تو سیکیوٹا ویروسا 200 اس کے لیے اولین اور بہترین دوا ہے۔ ایک اور دوا ہے نکسوامی کا 200۔ مرگی کا دورہ اچانک ہو جاتا ہے، یہ دوا بخار کے بعد اور مریض کو غصہ بھی آ جاتا ہے، مریض اچانک گر جاتا ہے اور اس دوران اس کا پیشاب یا اسٹول یا دونوں نکل جاتے ہیں، تو ایسے مریضوں کے لیے نکسوامی کا 200 بہترین دوا ہے۔ ایک اور دوا ہے کوپرم میٹیلیکم۔ اگر خواتین کو پریگننسی کے دوران جسم اکڑ جائے، جسم میں کپکپاہٹ ہو جاتا ہے اور مریضہ کو خوف ہو اور کمزوری ہو اور جسم میں کرائم پڑ رہا ہو، مرگی کا حملہ آور ہونے سے پہلے اس کے علامات یہ ہوتے ہیں
کہ مریض کو اٹیک ہونے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے، اور ساتھ پیٹ میں تکلیف بھی ہو جاتا ہے، مریض کا ہاتھ پیر کانپتا ہے اور مریض کا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے۔ یہ ایک دانت سے بنی ہوئی دوا ہے، کوپرامٹ یہ کاپر سے بنی ہوئی دوا ہے، یعنی تانبا سے۔ تو اس کے لیے کوپرم میٹلیکم 30 سے ریپلیس دوا ہے۔ اگر آپ کوئی طبی مشورہ کرنا چاہتے ہو تو میرا موبائل نمبر یا واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ میرا نمبر ہے 032152999863۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے دوست میری کلینک فراش ٹاؤن میں مشورے کے لیے آ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔